اسی طرح میرا عزیزو مسجد کے اندر تیسرا کلمہ پڑھنا، مسجد کے اندر تیسرا کلمہ پڑھنا. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ ہے. اس تیسرے کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس تیسرے کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو کوئی شخص 100 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھنے کے بعد جو کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. کیونکہ تیسرا کلمہ فرشتوں کا وظیفہ ہے. تیسرا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وظیفہ تھا. تیسرا کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وظیفہ تھا. تیسرا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وظیفہ تھا. اور تیسرا کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وظیفہ تھا. فرشتوں کا وظیفہ کیسے تھا؟ جس وقت اللہ پاک نے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجنے سے پہلے فرشتے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر ایک تسبیح سے یاد کرتے تھے، ایک وظیفے سے یاد کرتے تھے، اور اپنی زبان سے ہر وقت کہتے رہتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے سبحان اللہ، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے سبحان اللہ، کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہے سبحان اللہ، کوئی فرشتہ جس حالت میں بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی دوران اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا. زمین پہ بھیجا تو زمین کے اوپر چونکہ مٹی ہے، زمین کے اوپر دھول ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے مٹی اندر گئی. جب مٹی اندر گئی تو سانس کی نالی میں ذرہ پھنس گیا. جیسے ہی سانس کی نالی میں ذرہ پھنسا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ، الحمدللہ. کیوں الحمدللہ نکلا؟ اس لیے الحمدللہ نکلا اگر وہ ریت کا ذرہ سانس کی نالی میں پھنسا رہتا تو جان نکل جاتی. ریت کا ذرہ اگر سانس کی نالی میں پھنسا رہتا تو جان نکل جاتی. اس جان کے نہ نکلنے کی وجہ سے، اس ذرہ کے نکلنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب بھی کسی انسان کو کوئی چھینک آئے فوراً کیا کہے؟ الحمدللہ. فوراً کیا کہے؟ الحمدللہ. کیونکہ تمہیں نہیں پتا یہ چھینک کس وجہ سے آئی ہے. یہ چھینک اس لیے آئی ہے کہ تمہاری سانس کی نالی کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ پھنس گیا تھا. اللہ کے حکم سے وہ ذرہ باہر نکل گیا. جس نے اس ذرے کو باہر نکالا اس کا حق بنتا ہے اس کی تعریف کرو. اگر وہ اللہ اس ذرے کو باہر نہ نکالے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس ذرے کو باہر نہیں نکال سکتے. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر اس ذرے کو سانس کی نالی سے باہر نہیں نکال سکتے. وہ ایک اللہ ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اس ذرے کو باہر نکال دیتا ہے. اگر وہی ذرہ 5 سیکنڈ انسان کی نالی میں پھنسا رہے اسی وقت اس کی جان نکل جائے. چھینک کیسی تیزی سے آتی ہے. جس وقت چھینک آنے لگے آپ ذرا غور کرنا کیسی تیزی سے چھینک آتی ہے. بعض مرتبہ چھینک کے ساتھ بلغم بھی نکلتا ہے، بعض مرتبہ چھینک کے ساتھ وہ ذرہ بھی نکلتا ہے جو سانس کی نالی میں پھنس جاتا ہے. تو جس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے آسمانوں سے دیکھا کہ زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، تو فرشتوں نے یہ سمجھا یہ تو بہت بڑی کوئی فضیلت والا کلام ہے. انہوں نے اپنے وظیفے کے اندر اس جملے کا اضافہ کر لیا اور اس کے بعد کہنے لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ،
الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، فرشتے وہ وظیفے کو سبحان اللہ الحمدللہ سے کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ہر انسانوں کو ایک ہی بات کہی اور فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 950 سال فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے لا الہ الا اللہ سنا، انہوں نے اس کلمے کو بھی اٹھا لیا اور اپنے وظیفے میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد فرشتے جب بھی اللہ کو یاد کرتے تو 3 کلموں سے یاد کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا اور فرمایا خواب کے ذریعے سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ کی راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے خواب کو سچا کر دکھایا اور اس چٹان پر اپنے پیارے بیٹے کو لے گئے۔ اور جس وقت شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے بدگمانی میں ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے ابراہیم تو یہ کیا کر رہا ہے، اے ابراہیم تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ایک خواب ہے، یہ تو ایک خواب ہے، خواب کوئی حقیقت تھوڑی ہوتا ہے، چل ایسا نہ کر، تیرا پیارا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت بیٹا ہے، تو یہ کیا کام کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نبی ہوں اور نبی کا خواب بھی گویا کہ سچ ہوتا ہے، میں نبی ہوں، نبی کا خواب بھی سچ ہوتا ہے۔ فوراً پتھر اٹھایا اور اس شیطان کو کھینچ کے مارا، فوراً پتھر اٹھایا اس شیطان کو کھینچ کے مارا، چلا جائے یہاں سے، میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، دوبارہ سے آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے ابراہیم میں تجھے دوبارہ سمجھا رہا ہوں، یہ بے وقوفی نہ کر، ایسا نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پتھر کو اٹھایا، پھر کھینچ کے پتھر مارا، اسی طرح دوبارہ، اسی طرح تبارہ، اسی طرح آج بھی حج کے اندر ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں، 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، ان 3 جگہوں پر پتھر مارتے ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ تو میرے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے پیارے خوبصورت بیٹے کو آسمان کے نیچے لٹا رہے تھے، ان کے دل کے اندر بیٹے کا چہرہ آیا اور کہنے لگے اسماعیل ایسا کرو اپنے چہرے کو الٹا کر لو، اسماعیل میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر چھری نہیں چلا سکتا، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر چھری نہیں چلا سکتا، اسماعیل اپنے چہرے کو الٹا کر لو، ایسا کرو اپنے آپ کو، اپنی پیٹھ کو الٹا کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی ابا جان آپ کا جو حکم ہو، جی ابا جان آپ کا جو حکم ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو الٹا کر لیا، اب یہ گدی ان کی دکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو اٹھایا اور اٹھا کر اللہ اکبر کی صدا لگانے لگے اور اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے لگے اور کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے آگے ہر چیز چھوٹی ہے، میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے خواب کو پورا کر دیا۔ اب وہ چھری وہ تو اللہ کے حکم کی محتاج تھی، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، وہ چھری چل تو رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی، وہ چھری چل تو رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا کہ چل کیوں نہیں رہی، انہوں نے کھینچ کے اس چٹان کے اوپر پھینکا، وہ چٹان کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔
اتنی تیز دھار تھی اس چھری میں کہ اس چٹان کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے اپنے بھیجے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ اے ابراہیم، ہم قربانی مانگتے ضرور ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کہاں تک اپنی بات کو پورا کرتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں تک یہ ہماری باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اے ابراہیم، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر سلام ہے۔ اے ابراہیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو جس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے دیکھا اتنا مقدس کلام، اتنی مقدس عظیم جگہ پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، انہوں نے اس جملے کو بھی اٹھایا اور اپنے وظیفے میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے تو کیا کہتے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر میں میرے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک نے ان پر جو اپنا فضل و کرم کیا تھا، اللہ پاک کے شکرانے کے طور پر اپنی زبان سے ہر وقت کہتے رہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، رحمت للعالمین، وہ ساری کائنات کے نبیوں کا بھی نبی، وہ تمام رسولوں کا نبی، وہ ساری انسانیت کے لیے ہمدردی رکھنے والا نبی، وہ ساری امتوں کا نبی، وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے اس کلمے کو بھی اٹھا لیا اور اپنے وظیفے میں شامل کر لیا۔ اب اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک اب فرشتوں کا جو وظیفہ ہے وہ تیسرا کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب کوئی شخص اس تیسرے کلمے کو پڑھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمام فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا وظیفہ رہا، نوح علیہ السلام کا وظیفہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ رہا۔ جو کوئی بھی تیسرا کلمہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا قبول کریں گے۔ تو یہ تیسرا کلمہ بڑی ہی فضیلت والا کلمہ ہے۔ اس تیسرے کلمے کو یاد کر لیں، اس تیسرے کلمے کو یاد کر لیں، مسجد کے اندر اس تیسرے کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب